دکھوں کے بڑے بڑے عجیب رنگ ہیں۔ میرے ساتھ لوگ اپنے پریشانیاں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، دعاؤں کے پیغام آتے ہیں، لوگوں کے دکھوں کو سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر تکلیفیں بڑھ گئی، کرب کا شکار ہے اس وقت ڈھیر ساری تعداد، لیکن ہم آنسو پوچھنے کو تیار نہیں، اشک شوئی کرنے کو تیار نہیں، وقت نہیں دیتے، زیادہ سے زیادہ کو بڑی مجبوری ہو تو کسی کو چند ہزار روپے دے دیں گے، زیادہ ضرورت تو ٹائم دینے کی ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہوں تو انہیں کپڑوں اور دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو انہیں تو بچوں کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے پاس بیٹھیں، پر کیا کریں، بیٹا تو سارا ٹائم موبائل کو دیتا ہے، وہ تو ساری نہیں اٹھاتا، وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی جگہ ملے اور میں چھپ جاؤں۔ تھوڑی سی اگر محبت کریں، تھوڑا اگر پیار کریں، تھوڑا سا نا، پہلے تو اپنے دل کو اس طرح کا بنائیں کہ وہ پھول کی طرح ہو، اس نے خوشبو بانٹنی، پھر تھوڑا آگے بڑھ کر پیار اور اللہ کی رضا کے لیے۔ بس ایک آدھ بات میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نا اپنی بستی سے نکلا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، دوسری بستی میں جانے کے لیے، اپنے شہر سے اپنی بستی سے نکلا دوسرے شہر جانے کے لیے۔ رستے میں اسے فرشتہ مل گیا انسانی شکل میں۔ اس فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، ملاقات کو جا رہا ہوں۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی پیسوں کا لین دین؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ ہمارے آج کل یہی رشتے ہوتے ہیں نا، یہی رشتے ہوتے ہیں ہمارا تو اللہ خیر کرے، مذہبی آدمی بھی سفر کر رہا ہو تو پتہ لگتا ہے 40,000 طے کر کے جا رہا ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی پروگرام اور قسم کا ہی ہے۔ آپ غور کریں گے میری بات پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کوئی پیسوں کا لین دین ہے، کوئی معاملہ؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میرا پیار ہے، رب کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں۔ سنو اور اسے یاد رکھنا، بخاری مسلم میں، تقریر سمجھ کے بھول نہ جانا، محبوب کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر، میں بھی اللہ کا فرشتہ ہوں اور پیغام لے کے آیا ہوں، جس طرح تم دونوں رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو، رب تم دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک تو دنیاوی کوئی تعلق نہ ہو، یعنی احسان کا بھی رشتہ نہ ہو کہ میرا کوئی احسان مانے گا، خالص اللہ کی رضا، اور پھر تھوڑا نا درد دل ہو، امت کی بھلائی کا کوئی جذبہ ہو، کوئی خیر کی بات بتانے کا شوق ہو، اپنے آپ کو سیٹ کرنے کا نہیں، کسی اور کو بھی سیٹ کرنے کو دل کرے، یعنی ہمارا دل کرے کوئی اور بندہ بھی صحت مند ہو جائے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ہمارے پاس ملازم ہے، اس کے والد بھی ملازم تھے، اس کا دادا بھی میرے دادا کا ملازم تھا، تو میں کہتا ہوں کہ اب ان کی جان چھوڑ دو، اتنی دیر تمہارے ملازم رہے، مہربانی کرو انہیں کچھ اپنا بھی بنا لینے دو، ملازم در ملازم ہی رکھنا ہے، یہ کیا انداز ہوا؟ عزیزوں یاد رکھیں گے کہ درد دل کسی کے لیے شوق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان سے قرآن سیکھو، یہ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ بڑے خوبصورت صحابی، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک جگہ نا گانے باجے کی مجلس تھی، لوگ گانا گا رہے تھے، لوگ سن رہے تھے۔ اچانک آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی تو ایک نوجوان بڑی سریلی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا، گانا گا رہا تھا معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رک گئے، ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے گانا گانے والا؟ کہا یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے، بہت گاتا ہے، بہت لوگ سننے آتے ہیں۔ لمبی بات نہیں، بات نہ درد دل سے ایک بھی کی جائے تو وہ بس ٹکرا جاتی ہے دل سے، شرط یہ ہے کہ کرنے والا بھی تو درد دل والا ہو نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، میں اتنی بات، کتنی سونی آواز ہے، کتنا پیارا لہجہ ہے،
کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، تلاوت قرآن میں وقت دیتا۔ آپ نے یہ لفظ کہے اتنے سے، اس سے زیادہ نہیں، اور آپ تشریف لے گئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ باہر نکلا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، تو ایک سنجیدہ آدمی نے کھڑا کیا، کہنے لگا تجھے آج تیرے حق میں ایک انوکھی بات بھی بتاؤں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب تم گا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے تھے۔ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، جلیل القدر صحابی؟ کہا وہی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ فرما رہے تھے کہ کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ تڑپ گیا وہ شخص، ایسے جیسے آنسو کہیں سٹاک میں تھے اور جھٹ پٹ وہ گرنے لگے، داڑھی بھیگنے لگی، تڑپنے۔ او سچ بتاؤ، حضور کے اس عظیم الشان صحابی نے یہ کہا ہے؟ ہاں۔ کہاں ہے گھر ان کا؟ کدھر ہے؟ میرے جیسے بندے کے بارے میں، گناہوں سے نتھڑے ہوئے کے بارے میں یہ کہاں گھر ہے؟ وہ فلاں چوک میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ دوڑ گیا آپ کے گھر کی جانب، دروازے پہ دستک دیا، تشریف لائے، میاں کون ہو؟ کہنے لگا حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے آج فرمایا تھا کہ کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ پھر روتا ہوا قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں آ گیا ہوں، توبہ بھی کرا دیں اور قرآن پاک بھی سکھا دیں۔ کچھ انداز اس طرح کا ہو نا، کچھ لہجہ پیار والا ہو، کچھ انداز۔ میں 2-3 لوگوں سے خصوصی گزارش کروں گا، 2-3 لوگوں سے، میری بات مکمل ہو گئی، 2-3 لوگوں سے میری اپیل ہے۔ ایک تو جو تھوڑی سی بھی دین کی دعوت دینے کا شوق رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے جملے کچھ اس قسم کے بھی۔ ہم بعض اوقات تقریر کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اس تیزی کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بڑے سادے انداز میں بات کو کیا جا سکتا تھا۔ ایک تو درد کتنا ہے دائی کے دل میں بھی، استاد کے دل میں بھی، والد کے دل میں بھی، وائس کے دل میں بھی، ہم نے یہ محسوس کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کو گنجائش دینی ہے۔ ایک بات دیکھ کے بدگمان نہیں ہونا۔ کسی وقت کوئی پریشان بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی مجبور بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی تنگ دست بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی سخت بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں گنجائشیں پیدا کرنی، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے، رسول اللہ کی امت سے محبت کرنی ہے، اور کسی بے عمل آدمی کو دیکھ کے بھی پگڑی داڑھی کے گمان میں میری طرح کا بندہ تنقید کر کے نہ گزر جائے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے 1 منٹ لگتا ہے وہ گناہ گاروں کو ولی بنا لیا کرتا ہے۔ تو نے جلدی نہیں کرنی بات کرنے میں، تیزی نہیں دکھانی، 1 منٹ لگتا ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو ضرور پیدا کریں۔ رمضان شریف قریب ہے، ابھی سے اپنے معاملات، میں نا دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کپڑے بھی رمضان سے پہلے سلواؤ، سارا کچھ پہلے خرید لو۔ روزوں میں صرف اللہ اللہ کر دیں گے، صرف قرآن پاک۔ ہم تو بہت ساری، ہمارا تو راشی سارا رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ پہلے تیاری، رجب اور شعبان میں روزے رکھیں، اور بالخصوص یہ مجھے ابھی بتایا یہاں بھی ادارے کا آغاز ہوا ہے کچھ مہینے پہلے، دینی اداروں کے ساتھ صرف مالی تعاون نہ کریں، اخلاقی تعاون کریں۔ وہاں جائیں، جا کے بیٹھیں۔ آپ اپنے اداروں کے، میں یہ نہیں کہتا یہاں کمزوریاں نہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، تو سارے ہی ہیں نا، ہم ہر جگہ ہی ہوتی ہیں کمیاں، تو ایک دوسرے سے ملیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ بس بندہ دور سے چیزیں دیکھتا ہے نا، کوئی بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ قریب جا کے چیزوں کو دیکھیں اور محبت کے ساتھ دیکھیں تو چیزیں اچھی بھی معلوم ہوگی آپ کو۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا، اور بڑے تنقیدی نقطہ نظر میں، کیا کر رہے ہیں مولوی، کیا خدمات ہے مولویوں کی؟ تو میں نے انہیں مسکرا کے کہا، میں نے کہا آپ ناراض کسی اور سے ہیں اور آپ تلخی مولویوں پہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندو، آپ کا نہیں ہمیں پتا، لیکن میں وثوق سے بتاتا ہوں کہ سرکاری اداروں میں بہت ساری سیٹیں ابھی خالی ہیں، وہاں شخص کوئی نہیں، اور مولویوں کو آپ بالکل سپورٹ نہیں کرتی حکومتیں، لیکن آج بھی مدارس کی خدمات یہ ہیں کہ رمضان میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مسجد رہ گئی ہے، قرآن پاک سنانے والا کوئی نہیں ملا، یہ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب رہ گئے، انہیں مسجد کوئی نہیں ملی، تو یہ خدمات ہیں تو کام ہو رہا ہے نا۔ تو اگر آپ تھوڑا سا بھی آگے بڑھیں گے نا، میں
میرے دانت میں درد ہو گیا، ڈاکٹر کی دکان پہ گیا تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے ساتھ ایک شخص کہنے لگا اے بڑا لوٹتا ہے ڈاکٹر، مسجد میں ہنسنا نہیں نا اونچا، بڑا لوٹتا ہے۔ میں نے کہا جی کیا مسئلہ، بڑی فیس لیتا ہے، دیکھو اتنے لوگ ہیں، بیٹھو گنو ذرا، اگر ہزار بھی لے تو کتنے پیسے بنتے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ دکان بند کر دے، ہزار نہ لے، تو پھر آپ کی دانت کے درد کا اور میری درد کا کیا بنے گا؟ اس وقت جو درد ہو رہی ہے نا لوگوں کو، ان کا دل ہے یہ 3 لے لے پر یہ درد ٹھیک ہو کسی طریقے سے۔ تو میرے بھائی جلدی نہ کریں، ہر شخص کی، یعنی یہ ساری محفل سج گئی، مولانا آ گئے، لیکن اگر یہ مائک والا مائک ہی نہ چلائے تو کام چلتا ہے؟ پیار کریں نا، لوگوں کی ضرورت کو محسوس کریں، ہم ایک دوسرے سے مل کر چلتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی حاجت ہے لیکن ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ محبت کا لہجہ اختیار کریں گے تو بڑی ساری برکات ملیں گی۔